نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ الحمدللہ بابرکت دن شروع ہیں، اور بالخصوص آج کے دن سے مزید ان دنوں کی برکت بڑھ گئی ہے، فضیلت بڑھ گئی ہے، کیونکہ حج کے افعال شروع ہو چکے ہیں۔ سارے حجاج کرام اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں اپنی جان کی تکلیف اور اپنے مال کو قربان کرنے کی ایک تمنا اور خواہش جو ان کی تھی وہ مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو 3-4 دن باقی ہیں ان میں سارا نظام مکمل ہوگا۔ جو لوگ حج نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بھی یہ دن باعث برکت اور رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں دوسرے لوگ بھی حاجیوں کی مشابہت کرتے ہوئے نیک اعمال کریں۔ تو دوستو، آج میں عام ہمارے جو مسلمان یعنی جو حج نہیں کرتے ان کے لیے مختصر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے 2 چیزیں ذہن میں رکھے ہیں۔ نمبر 1 کہ قربانی عقائد کے اعتبار سے کون لوگ کر سکتے ہیں، اور حج عقائد کے اعتبار سے کون لوگ کر سکتے ہیں اور کن کا حج کرنا درست ہے، اور قربانی حج کن کی قبول ہے۔ تو مختصر میں اشارہ کر دوں، پہلی ویڈیو میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ان اعمال کے لیے عقائد کا ہونا ضروری ہے، عقائد درست ہوں۔ اگر عقیدے کے اندر شرک ہے تو قربانی قبول نہیں ہے اور قربانی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر حج کر رہا ہے اور حج کرتے وقت اس کے عقائد میں خرابی ہے، شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، تو اس کی حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے حج کا اس کو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے لوگ کہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے، اور تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا دوستو، حاجی ہو یا قربانی کرنے والا ہو، انہیں چاہیے کہ اپنے عقیدہ میں عقیدہ توحید پیدا کریں، نبیوں کو، ولیوں کو، شہیدوں کو، بزرگوں کو، اور اسی طریقے سے بدعات کو رواج نہ دیں، بلکہ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی خالص، اور سنت پہ عمل کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ تو بہرحال یہ تو مختصر اشارہ ہو گیا۔ تو دوستو، جب انسان کوئی نہ کوئی نیک اعمال کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے دل میں ایک خوشی کھڑی ہوتی ہے، جو کہ اس کا اظہار اس کے کسی نہ کسی انداز میں وہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ رب العالمین نے بڑی مہربانی اور کرم نوازی کی کہ رمضان المبارک کے روزے ختم ہوئے تو اللہ رب العالمین نے عید الفطر عطا فرما دی ہے، اور اس کے بعد حج کے مہینے چل رہے تھے، آخر اب آنے والے دنوں میں حج مکمل ہوگی، اور اس کے بعد قربانی کرنے والے قربانی کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کی عید ہمیں عطا کر دی ہے۔ تو یہ کتنی فضیلت کی بات ہے
عظمت اور شان کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے اندر جو احساسات ہیں ان کو ضائع کرنے نہیں دیتے، بلکہ ان احساسات کو، ان تمناؤں کو کسی نہ کسی انداز میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم ان کا اظہار کرو، لیکن اظہار بھی میں اللہ رب العالمین نے جو حدود بتائی ہیں، جو لکیریں کھینچی ہیں، سیدھی لکیریں، انہی کے اندر تم اپنی خواہشات کو پورا کرو، نہ کہ ٹیڑھا کر کے۔ تو بہرحال تو یہ عید الاضحیٰ، تو یہ عید کی خوشی کن کے لیے ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے، عید کی خوشی اور عید منانا بھی مسلمان کو حق ہے۔ کافر، یہودی، عیسائی، بت مذہب اور اسی طریقے سے ہندو، بے دین لوگ، کمیونسٹ، ان کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں اور اپنے اپنے انداز میں وہ پیش کر رہے ہیں اپنی خوشیوں کے دن۔ تو لہذا مسلمان آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے خود انتخاب فرمایا ہے کہ آپ نے قربانی کا دن آئے گا، 10ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا، آپ نے جانور ذبح نہیں کرنے، پہلے آپ نے جا کے ایک جمع غفیر مسلمانوں کا جوڑنا ہے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے، اور مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ دکھانا ہے کہ واقعتاً معاشرے میں مسلمان رہ رہے ہیں اور ان کی ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کے ذریعے اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اور اس میں تکبیریں پڑھنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات پڑھتے رہنا ہے۔ تو بہرحال عید کی خوشی صرف مسلمان کے لیے ہے جس کے لیے ایمان ہے۔ مسلمانوں کی یاد رکھیے کئی کیٹیگری ہیں، اے بی سی کیٹیگری کے مسلمان بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ کثیر لوگوں کی تعداد ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھا جائے ہمارے ملک میں اور دوسرے کنٹریوں میں بھی دیکھا جائے تو لوگ مسلمانی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کوئی نبی کو حاضر ناظر مان رہا ہے، نبی کو کوئی مشکل کشا مان رہا ہے۔ پچھلے سال ہم جب حاجیوں کو ملنے کے لیے گئے حج کے موقع پر، تو ادھر کچھ اپنے علاقوں کے لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا وہی تکرار تھا کہ ادھر سے ادھر بھی آ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم الغیب کا، حاضر ناظر کا، حاجت روا کا یہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عقیدے یاد رکھیے شرکیہ ہیں، اور کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنز کا نشانہ بنا ہے تو مسلمان، تو یہ لوگ کیا ہے، دین سے ان کا دور دور تک کہیں تعلق نہیں ہے، نام کے ہیں، شکل بھی ہے، سارا کچھ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، ایک بہت بڑی جماعت ان لوگوں کی آ رہی ہوگی کہ جن کے سر پہ پگڑیاں ہوں گی اور پاؤں اپنے ٹخنے کپڑے اوپر ہوں گے، ننگے ہوں گے ٹخنے، تو بڑے سنت اور داڑھی اور ساری چیزیں زہری طور پہ انہوں نے زہر کی ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے، نہ جائیں، بلکہ ان کو دور دھتکاریں، سحقن 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 لمن غیر بعدی، فرمایا کہ یہ آواز لگاؤ جس نے میرے بعد میری سنت کو تبدیل کیا بدعات کی شکل کے اندر، وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے ظاہری شکل تو ان کی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ بدعتی ہوں گے، یا اسی طریقے سے مسلمان کہلوانے کے باوجود ظاہری شکل تو مسلمان والی بنائی ہوگی لیکن اس کے بعد انہوں نے شرک کیا ہوگا۔ تو ایسوں کی نہ تو قربانی قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ اسی طریقے کے لیے ان کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح